کتابیں لکھی، آثار کی تدوین کی، اور دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ اگر اہل سنت کے پاس قاضی جبار ہے تو ہمارے پاس علامہ حلی اس سے بڑھ کر علمی لحاظ سے موجود ہے۔ اگر اہل سنت کے پاس فخر رازی ہے تو ہمارے پاس بھی شہید اول علم سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہے موجود ہے۔ اسی 5 جمادی الثانی کو 656 ہجری قمری کو وفات ہوئی ہے ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کے شارح ہیں، اہل سنت ہیں، معتزلی ہیں، جبر و اختیار کے حوالے سے اپنا خاص نظریہ رکھتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں شیعہ اور سنی منابع سے اور مصادر سے استفادہ کرتے ہیں، اور تاریخی لحاظ سے ایک علمی لحاظ سے منجی ہوئی شخصیت ہے۔ ہم ان کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نہج البلاغہ پر سب سے بہترین شرح لکھی ہے، ایک غیر شیعہ عالم دین کی سب سے بہترین شرح نہج البلاغہ پر ابن ابی الحدید کی ہے۔ حالانکہ نہج البلاغہ پر بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، جس طرح قرآن کی بہت ساری تفسیریں ہیں، بہت ساری تفاسیر ہیں، اردو میں تفاسیر پائی جاتی ہیں، عربی میں تفاسیر پائی جاتی ہیں، فارسی میں تفاسیر پائی جاتی ہیں، دنیا کی گوناگون زبانوں میں تفاسیر پائی جاتی ہیں۔ اس طرح نہج البلاغہ کی بھی بہت ساری شروحات پائی جاتی ہیں، تفاسیر پائی جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی شرح کی ضرورت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، اس کے شان نزول کی ضرورت ہے، اس طرح نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخ کی ضرورت ہے، بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، شخصیات کے مطالعے کی ضرورت ہے، موقع اور محال کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ شیعوں میں بہت سارے افراد ہیں، اہل تشیع میں شرح لکھی نہج البلاغہ پر۔ فضل اللہ ابن علی راوندی کی شرح نہج البلاغہ میں، علی بن زید البہقی فرید خراسانی کی نہج البلاغہ پر شرح ہے، احمد بن محمد وبری خوارزمی کی شرح ہے، قطب الدین راوندی کی کہ جن کی جو ہے وہ کتاب آئمہ کے معجزات سے متعلق بھی ہے، قطب الدین کیدری بہقی کی شرح ہے، ابن میثم بہرانی کی شرح ہے نہج البلاغہ پر۔ بہت ساری شروحات نہج البلاغہ پر لکھی گئی ہیں، لیکن ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے اور اپنی حیثیت ہے۔ اور جب نہج البلاغہ کی شرح پڑھتا ہے انسان تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آدمی غیر شیعہ ہے، اور اس کی شرح میں جو کمال اس نے کیا ہے کہ منصفانہ بحثیں کی ہیں، انصاف سے بحث کی ہے، حقائق کو پیش کرنے کی بات کی ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے ایز اے سنی، ایز اے شیعہ، ایز اے مسلمان نہج البلاغہ کی شرح نہیں کی، بلکہ ایز اے انسان نہج البلاغہ کی شرح کی۔ اب یہ ابن الحدید کون تھے؟ عز الدین ابو حامد عبد الحمید ابن ہیبت اللہ ابن محمد ابن حسین مدائنی، ان کا نام تھا، مشہور تھے ابن ابی الحدید سے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات لوگ نام ان کا اصلی کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایک خاص نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابن عباس ہیں۔ ابن عباس کے معنی عباس کے بیٹے، حالانکہ عباس جو پیغمبر کے چچا ان کے کئی بیٹے ہیں، لیکن ابن عباس کے حوالے سے ایک ہی شخصیت مشہور ہوئی ہے۔ یہ ابن ابی الحدید شاعر تھے، ادیب تھے، فقیہ تھے، فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ عراق کے شہر مدائن میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ جوانی کے دوران انہوں نے بغداد میں وقت گزارا اور بہت بڑے علماء کے سامنے علم حاصل کیا، زانو تلمذ خم کی علماء کے سامنے۔ اور یہ معتزلہ میں مختلف کیٹیگریاں ہیں، یہ انہوں نے علمی لحاظ سے بغداد کے معتزلہ سے بھی استفادہ کیا، بصرہ کے معتزلہ سے بھی استفادہ کیا، اور ان کے اساتذہ میں ابو البقاء ابکری ہیں، ابو الخیر مصدق ابن شبیب واسطی ہیں، اور کئی علماء سے انہوں نے استفادہ کیا۔
پھر یہ آگے عباسی دربار میں، عباسی دربار میں ان کے علم کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے ان کو کتاب خانے کا انچارج بنا دیا گیا، اور کتاب خانے کے انچارج تھے، اور اسی عباسی خلیفہ کے دربار میں ابن علقمی جو ایک شیعہ تھے، وہ وزیر تھے وہاں پر۔ ابن ابی العدید نے ابن علقمی کے نزدیک ہونے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے یہاں مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کتاب خود ابن علقمی سے متعلق لکھی، پھر نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور ایک ساتھ فضائل اہل بیت کی نوٹس کا اضافہ کیا، اس میں شاعری کی صورت میں، تاریخ کی صورت میں نبی کریم کے فضائل لکھے اور ابن علقمی کو پیش کیے۔ اور یہ جو ابن ابی الحدید ہیں، یہ ان کی کتابوں کا انحصار نہیں ہوتا ہے شرح نہج البلاغہ میں، انہوں نے اور ساری کتابیں لکھی ہیں، مستنصریات ان کی کتاب ہے، ابکری الاحسان ان کی کتاب ہے، اور فلک الدائر علی مثل الساحر ان کی کتاب ہے۔ اور پھر جب عباسی خلفاء کی خلافت ختم ہوئی تو مغلوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا، خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان کو مغلوں کی قید سے رہائی دلائی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنی پیاری شرح لکھی ہے 20 جلدوں پر نہج البلاغہ کی ابن ابی الحدید نے۔ یہ خود ابن ابی الحدید کیا تھے؟ شیعہ تھے، سنی تھے، ان کا مکتب کیا تھا، اسکول آف تھاٹ کیا تھا، کون سا نظریہ رکھتے تھے؟ آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ شیعہ تھے یا سنی۔ اہل سنت ان کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک امیر المومنین فضل رکھتے تھے، فضیلت رکھتے تھے، درجہ رکھتے تھے، مقام رکھتے تھے خلفائے ثلاثہ کی نسبت۔ ان کا نظریہ تھا کہ حضرت امیر المومنین کا مقام، درجہ، فضل و فضیلت حضرت ابوبکر سے زیادہ، اس وجہ سے اہل سنت ان کو سننے نہیں مانتے۔ اور پھر یہ تھا کہ ایک اور وجہ یہ تھی کہ اہل سنت ان کو سنی نہیں مانتے، کہ اگر ان کو سنی مان لیں تو پھر ان کو نہج البلاغہ کی ایتھنٹسٹی کا اقرار کرنا پڑے گا، نہج البلاغہ کی حقانیت کا اقرار کرنا پڑے گا، انہیں ماننا پڑے گا کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کی کتاب ہے۔ اور یہ اتنی پیاری کتاب امیر المومنین کی ہے، اور پھر جب نہج البلاغہ کو یہ ماننا پڑے گا امیر المومنین کی کتاب ہے، پھر اس کے اندر جو مطالب ہے، خطبہ شکشکیہ ہے، دوسرے بعض مطالب ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، ان کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اہل سنت ابن ابی الحدید کو سننے نہیں سمجھتے۔ ہوتا ہے نا کہ پہلی چیز کا انکار کریں تاکہ دوسری نہ ماننی پڑے۔ وہ ایک بچہ سکول میں گیا تو استاد نے کہا پڑھو اسے الف، وہ نہیں پڑھ رہا تھا، بار بار استاد کے اصرار کے، جب وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو استاد نے کہا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تمہیں آتا نہیں؟ کہا آتا ہے۔ پھر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اگر میں ابھی الف پڑھتا ہوں تو پھر تو مجھے مجبور کرے گا کہ میں بے بھی پڑھوں۔ اس لیے اہل سنت ان کے سننے ہونے کا انکار کرتے۔ حتیٰ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ابن ابی الحدید سے متعلق، عبد الحمید ابن ہیبت اللہ ابن محمد ابن ابی الحدید عز الدین المدائنی الکاتب شاعر المطبق الشیعہ الغالی۔ انہوں نے یہاں پر بھی انحصار نہیں کیا کہ انہیں شیعہ کہیں، بلکہ کہا یہ شیعہ غالی تھے، یعنی جو ہے وہ غلو کرتے تھے آل بیت سے متعلق۔ حالانکہ ان کا غلو کا جو اصلی معنی اس میں نہیں تھا،
یا امیر المومنین کو خلفائے ثلاثہ پر افضل سمجھتے تھے؟ اگر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سنی ان کا انکار کر رہے ہیں تو آیا یہ شیعہ تھے؟ نہیں، شیعہ نہیں تھے۔ کیوں شیعہ نہیں تھے؟ یہ حضرت علی تھے حضرت ابوبکر پر، لیکن اس کے باوجود خلافت کو حضرت ابوبکر کا حق سمجھتے تھے اور یہ اقرار کرتے تھے کہ یہ ابوبکر اور تھا کہ پیغمبر نے اپنے بعد انتخاب جان خلیفہ حق ہے وہ کہتے ہیں کہ کے لیے جس نے رسول کو قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے ایک عقل کا یہ ہے جی جب ہم ایک منطق کے ذریعے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام تمام صحابہ سے زیادہ علم رکھتے تھے، کلیہ قانون اس طرح ہے، صغرا اور کبرا اس طرح ہے کہ پیغمبر کے جانشین کو تمام صحابہ سے افضل ہونا چاہیے کیونکہ پیغمبر کے جانشین ہے،
اور پیغمبر تمام مخلوق سے علمی لحاظ سے افضل ہے، اور پیغمبر کے جانشین کو بھی تمام صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف سے تمام سنی شیعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علم کے مقابلے میں، علم کے لحاظ سے کوئی بھی امام علی کا ثانی نہیں تھا، امام علی جیسا نہیں تھا۔ حتیٰ علم میں امام علی اتنا آگے چلے گئے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس ہم اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ جب امام علی تمام صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور پیغمبر کے جانشین کو سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے، بس ثابت ہوا کہ امام علی کو پیغمبر کا جانشین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابن ابی الحدید اتنا علم رکھنے کے باوجود، اتنی معرفت رکھنے کے باوجود اس مقام پر آ کر رک گیا اور اس نے کہا الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، تمام تعریفیں اس پروردگار جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دی۔ ایک اور دلیل ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں انکار کرتے تھے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، دروازہ گرایا گیا ہے، اس کا نہیں مانتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے۔ بس یہ شیعہ نہیں ہو۔ پھر اس سے ایک اور ایمان ابو طالب سے متعلق وہ توقف کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دونوں اقوال کہ علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب ایمان کے مینارے پر تھے، اس پر بھی دلائل ہے اور دوسری طرف بھی دلائل ہے، لہذا میں توقف کا قائل ہوں۔ توقف کرنا فقہی مسئلے میں تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی فعل کا، عمل کا بغیر دلیل کے مرتکب نہ ہو جائے، لیکن تاریخی معاملے میں تاریخ کی گواہی ہونے کے باوجود، عقلی دلائل ہونے کے باوجود توقف کا قائل ہونا، یہ منطقی نہیں بنتا کہ انسان توقف کا قائل ہو جائے اور کہے کہ میں اس معاملے میں رک جاتا ہوں، توقف کرتا ہوں۔ ابن ابی الحدید نے توقف کیا ایمان ابو طالب سے متعلق۔ بس دونوں طرف سے دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھے، سنی تھے اور معتزلی تھے۔ اب معتزلی کیا ہوتا ہے؟ عقائد کے لحاظ سے تین کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔
جی بات اس سے متعلق ہو رہی تھی، ابن ابی الحدیث نے کہا ہے کہ پہلے خلیفہ برحق ہیں اور ان کی خلافت صحیح ہے، اور وہ ساتھ بیان کرتے ہیں اگرچہ امیر المومنین علی علیہ السلام افضل ہے، لیکن امام کے لیے، خلیفے کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ ان کی جو دلیل ہے، یہ ان کی جو بات ہے، یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، نبی کریم کی حدیث کے خلاف ہے کہ امام کو کا افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح نبی کا تمام مخلوق سے افضل ہونا، بالاتر ہونا، بہتر ہونا ضروری ہے، اس طرح نبی کے جانشین کا افضل ہونا بھی ضروری ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خدا نے انبیاء کو کس لیے بھیجے؟ تاکہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لائیں۔ جو خود پیغام جانتا نہیں ہے وہ کس طرح لوگوں تک پیغام پہنچائے گا؟ جس کے پاس خود علم نہیں ہے وہ لوگوں کو کون سا علم سکھائے گا؟ جس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے وہ کس طرح لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائے گا؟ جس طرح نبی ہدایت کے لیے ہے، اس طرح امام بھی ہدایت کے لیے۔ جس طرح نبی نے خدا کا علم لوگوں تک پہنچانا ہے، اس طرح امام نے بھی خدا کا علم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب اس کے پاس علم ہوگا تو پھر لوگوں تک پہنچائے گا۔ اور امام کے مناصب میں سے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرے۔ جب علم ہوگا تو حق کا فیصلہ کرے گا، جب اس کو جانکاری ہوگی تو حق کا فیصلہ کرے گا۔ جب اس کے پاس علم نہ ہو تو کس طرح حق کے درمیان حق کا فیصلہ کرے گا؟ بس خلیفہ اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب اپنے زمانے کے موجود افراد میں سے سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر، کس لاجک کی بنیاد پر ابن ابی الحدید نے کہہ دیا کہ امام کے لیے افضل ہونا و عالم ہونا، شجاع تر ہونا، سخی تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس آتے ہیں ہم ابن عبید کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے نہج البلاغہ اس کی طرف۔ یہ 20 جلدوں پر یہ شرح موجود ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے لکھی ہے انہوں نے؟ ان کو خاص ارادت تھی امیر المومنین سے، پیار کرتے تھے امیر المومنین سے، لگاؤ تھا امیر المومنین سے۔ اور نہ فقط انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی بلکہ امیر المومنین کی فضائل پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اور جس میں امیر المومنین کے فضائل لکھے، خیبر کا واقعہ لکھا، پیغمبر کی مدحت لکھی، اور امام حسین کے لیے مرثیہ لکھا۔ اور یہ لکھنے کے بعد انہوں نے خلفاء عباسی کے جو خلیفہ تھا یا وزیر تھا اس کے سامنے اس کو پیش کیا، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے 20 جلدوں میں، شرح نہج البلاغہ۔ اور اس میں تاریخ پائی جاتی ہے، ادب پایا جاتا ہے، ثقافت پائی جاتی ہے۔ اور خود بقول ان کے کہ رجب کے مہینے میں 644 قمری ہجری کو آغاز کیا انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کا، اور سفر کے اینڈ پر انہوں نے مکمل کیا اس شرح کو۔ اور پھر اس شرح کو انہوں نے لکھنے میں صرف کیے ٹائم 4 سال اور 8 مہینے۔ اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ امیر المومنین کی جو ظاہری خلافت تھی اس کے 4 سال اور 8 مہینے تھے، میں نے بھی یہ شرح لکھی ہے 4 سال 8 مہینے میں اس کو میں نے مکمل کیا۔ اور پھر عجیب ہے، اس شرح میں انہوں نے جب شرح لکھی ہے تو اس میں تعصب نہیں کیا، شیعہ منابع سے استفادہ کیا، سنی منابع سے۔ جس طرح شیعہ کتاب سید رضی کی کتاب سے ہم نے جو ہے وہ افادہ کیا ہے، استفادہ کیا ہے، اسی طرح انہوں نے قاضی عبدالجبار کی کتاب مغنی سے بھی استفادہ کیا۔ اور اس میں تقریباً 222
ماخذ اور مصادر سے انہوں نے استفادہ کیا. اس زمانے میں 222 مصادر کو پڑھنا، ان کا نچوڑ نکالنا، ان کو کوٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ لے لیں، کمپیوٹر آپ کے پاس ہو، وسائل آپ کے پاس ہوں تو فرافر آپ ماخذ نکالیں، منابع نکالیں اور درج کرتے جائیں. اور پھر اپنی اس کتاب میں شیعہ اور سنی آراء کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. ابن ادریس کی آراء کو بیان کیا ہے، ابو حنیفہ کی نظر کو بیان کیا ہے، شیخ مفید اور شیخ توسی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ان کی کتابوں کے حوالے سے. اور یہ جو شرح کتاب نہج البلاغہ کی، اس میں کئی علوم پائے جاتے ہیں. اور اگر ہم کہیں جس طرح قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے فخر رازی کی، اس طرح نہج البلاغہ کی کامل، جامع اور مکمل شرح جو تفسیر ہے وہ ابن الحبیب الحدید کی، جس میں کلام پایا جاتا ہے، ادب پایا جاتا ہے، فقہ پائی جاتی ہے، اخلاق پایا جاتا ہے، تاریخ اسلام پایا جاتا ہے، انصاب اس میں پایا جاتا ہے. یعنی امیر المومنین کے خطبے کو شرح کرنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کی کمنٹری بیان کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ سے فائدہ اٹھایا ہے، علم اخلاق سے فائدہ اٹھایا ہے، اصول فقہ سے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے. اور پھر امیر المومنین کے خطبوں میں جو رموز تھے، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا تاریخی حوالے سے بیان کیا. اس سے پہلے میں عرض کر سکوں گا قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ، اسباب نزول، شان نزول کو جاننا، اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اس طرح نہج البلاغہ کے جو خطبے امیر المومنین کو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بھی ضروری ہے. امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کیا پوزیشن تھی، کیا صورتحال بنی، کیا ماحول کریٹ کیا گیا کہ امیر المومنین نے خطبہ دیا. اصل خطبہ جہاد ہے امیر المومنین کا. ان جہاد باب من ابواب الجنہ، یہ ایک خاص موقع تھا، لوگ جہاد پر نہیں جا رہے تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ خطبہ دیا امیر المومنین نے. ابن الحبیب الحدید کو تاریخی جو مباحث تھی ان پر دسترس حاصل تھی. اس وجہ سے انہوں نے بڑی مہارت سے خطبوں کی شرح بیان کرنے کے لیے کیا کیا، تاریخ کا سہارا لیا. اور پھر ایک اور عجیب ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جس طرح امیر المومنین کے خطبوں میں جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اس کی شرح بھی انہوں نے بڑی مہارت سے کی، اس فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور وہ امیر المومنین کو معجزے کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مکہ کے لوگ لڑائی کرنا نہیں جانتے تھے، جنگجو نہیں تھے کیونکہ ان کا پیشہ تجارت تھا، لیکن ان لوگوں کے درمیان، تاجروں کے درمیان ایک جنگجو کا پیدا ہو جانا بتاتا ہے کہ یہ ہستی ماحول کی، اس ماحول کی سے حاصل نہیں کی گئی، اس ماحول سے نہیں بنی، اس ماحول میں اس نے تربیت حاصل نہیں کی، بلکہ اس کی تربیت خدا کی طرف سے. پھر اس کے بعد فصاحت و بلاغت سے متعلق کہتے ہیں کہ قریش فصیح اور بلیغ نہیں تھے، اور امیر المومنین قریش سے ہیں. بس اگر خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو امیر المومنین کو فصیح اور بلیغ نہیں ہونا چاہیے، لیکن امیر المومنین فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین اس مکہ کی ماحول، اس مکہ کے ماحول، اس قریش کے جو ماحول ہے اس سے تربیت یافتہ نہیں تھے، بلکہ خدا کے تربیت یافتہ تھے. اور یہ کتاب دیکھیں نہج البلاغہ ایک جلد میں، اس کی شرح 20 جلدوں میں، یعنی مفصل مباحث، تفصیل سے مباحث کا تذکرہ کیا. اور پھر بعض اوقات ضرورت پڑنے پر اشعار لائے گئے ہیں شاہد مثال کے عنوان سے، سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے. اور پھر یہ جو شرح نہج البلاغہ کی ابن الحدید کو، اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ شرح ایک دائرۃ المعارف ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، تو
بےجا نہیں ہوگا. یعنی امیر المومنین کے خطبے کی شرح دینے کے لیے اس نے کئی مطالب بیان کیے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے، تاریخی واقعات کو ترتیب سے بیان کر دیے، اور ہر چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا. دیکھیں نا، جس طرح میں مثال عرض کروں گا، جس طرح بہار الانوار، بہار الانوار حدیث کی کتاب ہے، لیکن ایک انسائکلوپیڈیا ہے مذہب حقہ کا. علامہ مجلسی نے دن رات دے کر کے، محنت کر کے، سٹرگل کر کے، کوشش کر کے شیعہ کا انسائکلوپیڈیا جمع کیا ہے. 110 جلدیں. اس زمانے میں جہاں ایک صفحہ لکھنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا تھا، کافی طاقت درکار ہوتی تھی، کافی وسائل کی ضرورت پڑتی تھی، 110 جلدیں لکھی ہیں علامہ مجلسی نے. اور پھر بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یونیک ریفرنس سے استفادہ کیا. کہیں اگر ان کو علم ہوا ہے کہ ایک کتاب جس کو بہار الانوار کے ریفرنس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ یمن میں موجود ہے، اور پھر ایران سے قافلہ روانہ ہوتا تھا، اس کے لیے صرف وہ کتاب لینے کے لیے طائف پر مشتمل قافلہ ایران سے روانہ ہوتا تھا، یمن جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو طائف دیے جاتے تھے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ کتاب یمن کے کتاب خانے میں کتاب خانے سے اٹھا کر ایران لائی جاتی تھی. نایاب کتب کو جمع کیا ہے. اس طرح شرح نہج البلاغہ کی یہ بھی انسائکلوپیڈیا ہے. اب اس تاریخ کے دوران جو اور واقعات ہوئے ہیں ان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں. وفات ہے مولانا روم کی، بہت بڑے فلاسفر، جامعہ شناس، سوشیالوجی کے ماہر. کون ہے مولانا روم؟ ہر مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک داستان بیان کی انہوں نے، اور اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فارسی کا قرآن ہے. یہ قرآن کی آیات کو فارسی میں کوٹ کیا گیا ہے، مولانا روم نے کوٹ کیا. اور مجھے ایک بڑا واقعہ اس میں دلچسپ لگا. مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں، 2 واقعے اس میں بڑے پیارے ہیں جو مجھے دلچسپ لگے ہیں، جو میرے مطالعے میں آیا، ورنہ خود مثنوی خود ایک بہترین کتاب ہے. ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کا کہ ایک آدمی نے کو دیکھا، حضرت موسیٰ نے بکریاں چرا رہا ہے، گڈریا ہے، چوپان ہے، خانہ بدوش ہے، اور پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں. خدایا پیاری چراگاہ ہے، زلال پانی ہے، شفاف آبشار ہے، میری بکریاں ہیں، کاش کہ تیری بکریاں بھی ہوتی. خدا سے مخاطب ہو رہا ہے. یہاں آتا، میں تیرے پاؤں دباتا، تیری خدمت کرتا، تیری بکریوں کو چراتا. اب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی، غصے میں آ گئے. غصے میں آ کر کہتے ہیں تو نے شرک کیا ہے، کفر کر رہا ہے، خدا کو ان چیزوں کی طرف نسبت دے رہا ہے تو. وہ دل شکستہ ہو گیا، دل اس کا ٹوٹ گیا، رونا شروع کر دیا اور تھوڑا دور چلا گیا. نبی اللہ ہے، کہہ نہیں سکتا تھا کچھ بھی، ادب کو رعایت کرتے ہوئے جواب نہیں دیا، دور چلا گیا، رونا شروع کر دی. تو خدا کی وحی نازل ہوئی، موسیٰ ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ تو لوگوں کو ہم سے ملائے، ہم سے رابطہ قائم کرے، ہم سے لوگوں کا رابطہ قائم کرنے کے ساتھ لوگوں کو ہم سے نزدیک کرے. لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو ہم سے دور کر رہا ہے. موسیٰ، ہر آدمی کی موسیٰ جیسی معرفت نہیں ہوتی. وہ اپنی معرفت، اپنے مقام، اپنی منزلت کے مطابق صحیح کہہ رہا تھا. الفاظ اس کے کمزور تھے، ناقص تھے، قاصر تھے، لیکن اس کی نیت صحیح تھی.
اس کا اخلاص صحیح تھا، اس کی محبت صحیح تھی، اس کی چاہت صحیح تھی. یعنی خداوند تعالیٰ جو انسان کو اجر دیتا ہے اس کی نیت کی بنیاد پر دیتا ہے. اور ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کے علم کے مطابق فیصلہ کرے، اس کے بارے میں رائے قائم کرے، اور لوگوں کو اخلاص کو نہ ٹھکرائے. عمل مختلف ہو سکتا ہے لیکن اخلاص سب کا ایک جیسا ہو سکتا ہے، مختلف عمل ہونے کے باوجود بھی. ایک اور مثال مولانا روم نے دی بڑی پیاری، کہ ایک شخص اپنے گھر میں سو رہا تھا تو سین میں گھر کے ایک گدھا تھا جو شور مچا رہا تھا، آواز نکال رہا تھا. قرآن کہتا ہے نا ان انکر الاصوات صوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز گدھے کی. ابھی گھر میں سو رہا تھا، دیکھا گدھا شور کر رہا. اس کیا کرتے ہیں، گدھے کو چھت پر چڑھا دیتے تاکہ اس کے شور و غلط سے محفوظ رہوں اور میں سو سکوں. مشکل سے تگ و دو کر کے، لوگوں کو بلا کر کے، ہمسایوں کو بلا کر گدھے کو چھت پر لے جایا گیا. اب وہ گدھا چھت پر گیا، یہ آدمی اس نے آرام سے سونا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد گدھے نے کیا کیا، چھت کو بھی پھاڑ دیا اور اپنے آپ کو بھی زخمی کر دیا. مولانا روم اس سے ایک عبرت نکالتے ہیں، سبق نکالتے ہیں، نصیحت کو بیان کرتے ہیں. کسی بھی نااہل آدمی کو بڑا مقام نہ دیں، کسی بھی غیر شائستہ آدمی کو فضیلت نہ دیں، کسی بھی آدمی کو اس کی شان سے، اس کی منزلت سے، اس کی ایبلٹی سے بڑھ کر مقام نہ دیں. وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو بھی زخمی کر دے گا اور اس منصب کو بھی خراب کر دے گا. تاریخ میں جمادی ثانی کے مہینے میں جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ولادت ہوئی ہے محمد تقی بہلول کی. آپ بہلول کا نام سنتے ہی فوراً جائیں گے، وہ بہلول جو حضرت بہلول جی پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے. نہیں، ایران میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بزرگ عالم دین تھے، صاحب کرامت تھے، بہادر تھے، طے عرض کرتے تھے. ان کا نام ہی بہلول تھا، محمد تقی بہلول. یہ گناہوات کے رہنے والے تھے، اور علماء بتاتے ہیں کہ یہ طے عرض کر کے بعض اوقات گناہوات سے مشہد میں آ جایا کرتے تھے. اور بعض اوقات مکہ میں لوگوں نے دیکھا ہے حج کے دوران، حالانکہ کسی قافلے کے ساتھ نہیں گئے، کسی کاروان کے ساتھ نہیں گئے، حج کا ویزا نہیں لیا انہوں نے، لیکن لوگوں نے بعض اوقات دیکھتے تھے. یہ صاحب کرامت تھے بہلول، اور بہت بڑا مقام ان کو حاصل ہے تاریخ میں، اور ایران کے شاہ کے خلاف تھے. امام خمینی کے مداحوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کبھی فرصت ملی تو اس پر پورا پروگرام کریں گے. پھر 8 جمادی الثانی کو وفات ہوئی ہے سید عبد الحسین شرف الدین موسوی علام علی. کب ہوئی ہے؟ 1377 ہجری قمری کو. بہت بڑے عالم دین، عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. لبنان کے رہنے والے تھے، عراق میں تعلیم حاصل کی، اور سیریا اور لبنان میں تبلیغ کی. انہوں نے 8 سال کی عمر میں تھے کہ انہوں نے علوم دین کو حاصل کرنا شروع کیا اپنے والد گرامی سے. اور آپ کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ علماء جب تعلیم کا آغاز کرتے ہیں تو ادبیات عرب سے شروع کرتے ہیں، صرف اور نحو سے، عربی گرامر سے شروع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 1310 کو یہ چلے گئے سامرا، اور وہاں پر ان کو بہترین استاد ملے، حسن کربلائی، باقر حیدر. ان سے انہوں نے علوم دین حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد نجف چلے گئے اور وہاں سے اجتہاد کی ڈگری حاصل کی، اجتہاد کی سند حاصل کی. اور پھر 1322 کو نجف، 9 ربیع الاول 1322 کو نجف سے چلے گئے شام، اور پھر وہاں سے جبل العمل چلے گئے.
اور پھر جبل الاول میں ایک شہر تھا سور، وہاں پر انہوں نے ایک امام بارگاہ بنائی اور تبلیغ کا رسمی طور پر آغاز کیا۔ آپ کے اساتذہ میں رضا اصفہانی ہے، محمد طاہر نجف ہے، آخوند خراسانی مشہور و معروف شخصیت ہے، افغانستان سے ان کا تعلق تھا، بڑے مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کفایت الاصول، جو لوگ درس خارج سے پہلے ایک کتاب مکمل کرتے ہیں، کفایت الاصول اس کا نام ہے، وہ آخوند خراسانی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھیز میں فتح اللہ غروی اصفہانی ہے، عبداللہ مازندرانی ہے، اور انہوں نے بہت بہترین کتابیں لکھی ہیں، الفصول المہمہ، الکلمۃ الغراء فی تفضیل فاطمۃ الزہرا، بیوی کی فضیلت میں کتاب لکھی، المراجعات ان کی کتاب ہے جو مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں صحائح ستہ کے رفات، ان روات کا تذکرہ ہوا، ان راویوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو شیعہ تھے، جن کو خود اہل سنت نے کہا ہے کہ شیعہ ہے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ان روات کو اہل سنت کی کتابوں سے نکال دیا جائے تو اہل سنت کی کتابوں میں احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ نصف سے بھی کم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی نص والاجتہاد، بڑی پیاری کتاب ہے۔ 100 ایسے موارد ذکر کیے، ایسے کیسز ذکر کیے ہیں کہ جس میں خلفاء نے قرآن اور حدیث کی واضح وضاحت کے باوجود اپنا حکم جاری کیا۔ قرآن کی آیت میں تھا، سورہ نساء میں متصم تعلق، اور اب اس نص کے قرآنی نص کے مقابلے میں، قرآن کی اس وضاحت کے مقابلے میں کیا کیا گیا؟ اجتہاد کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کی واضح نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اجتہاد مجتہد وہاں کر سکتا ہے کہ جہاں اس قرآن کی آیت سے نہیں ملتی، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، پھر وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ سے زندگی سے متعلق کتاب لکھی انہوں نے، اور پھر مجالس الفاخرہ فی ماتم عطرۃ الطاہرہ، اہل بیت کے مصائب سے متعلق کتاب لکھی، فلسفۃ المیثاق والولایہ کتاب لکھی، اجوبۃ المسائل جار اللہ، کہ جار اللہ زمخشری سے متعلق کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلمت حول رویہ کتاب لکھی، اور یہ ان کی ایک عام خصوصیت یہ تھی کہ یہ سلوگن ان کا اسلامی وحدت تھی، مسلمانوں کو متحد کرنا تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا، اور اسی غرض سے اسی لیے انہوں نے کتاب لکھی الفصول المہمہ فی تعلیف الامہ، کہ امت اسلامی کو، مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر کس طرح پیار و محبت قائم کیا جا سکتا ہے، ان کے درمیان کس طرح آشتی قائم کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کا واحد حل یہ ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، اگر وہ متحد نہ ہوں تو وہ تمدن کے لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، پیش رفت نہیں کر سکتے۔ اور اسی اتحاد کی خاطر بھی انہوں نے کتاب لکھی الاجتہاد والنص، جس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اجتہاد در برابر نص، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے بعض ایرانی علماء کو لبنان میں بلانے کے بعد وہاں پر تبلیغ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایران اور لبنان کا دور آپس میں تعلق ہے علمی لحاظ سے۔ ایک زمانہ تھا کہ لبنانی علماء ایران میں آئے، تبلیغ کی انہوں نے، حر عاملی ہے، شیخ بہائی ہے، اور ایک زمانہ یہ تھا کہ ایرانی علماء کے لبنان انہوں نے جا کے تبلیغ کی۔ سید موسیٰ صدر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تبلیغی راستے میں جان دے دی اور تبلیغ کی خاطر شہادت کے جام کو نوش کیا۔ اور اسی 8 جمادی ثانی کو تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، مرزا محمد غروی تبریزی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ
ایک اور عالم دین ہے غلام رضا رضوانی، ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی جمادی ثانی کے مہینے کی 10 تاریخ کو امیر المومنین نے نجران والوں کے ساتھ عہد نامہ لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مباحلہ کے میدان میں جو نجران کے عیسائیوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا پیغمبر کا، اور معاہدہ چلتا رہا ہے امام علی کے زمانے میں۔ امام علی کے زمانے میں نجران کے لوگ دوبارہ آئے ہیں امام علی کی خدمت میں، اور وہ جو پیغمبر کا جو معاہدہ تھا اس کی تمدید ہوئی ہے، اس کی تجدید ہوئی ہے۔ اور اسی 10 جمادی ثانی 122 ہجری کو زید بن علی کے سر کو مصر لایا گیا۔ اہل بیت کے خاندان میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، جنہوں نے خدا کے راستے میں جہاد کیا ہے، جن کو ظالم دشمن نے شہید کیا، ان میں سے زید بن علی کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو زیدیہ فرقہ ہے نا، مذہب ہے یمن میں، یہ لوگ حضرت زید کی پیروکار ہیں۔ شیعہ کی 4 برانچیں ہیں، جن میں سے 2 اثنا عشری ہیں اور زیدیہ۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ زیدی جو ہیں وہ تقریباً فقہ حنفیہ پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن نماز روزہ جو احکام ہے اس کے لحاظ سے فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء اہل سنت نے امام ابو حنیفہ کو کہا ہے کہ یہ شیعہ زیدیہ تھے، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زید شہید کے مریدوں میں سے تھے، اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا زید شہید کے ساتھ جو لوگ لڑتے ہوئے مارے جائیں گے وہ شہید کہلائیں گے۔ اور اسی 10 جمادی ثانی کو جو واقعات ہیں ان واقعات میں سے ابن طبطبا کی جنگ ہے کوفہ میں 199 ہجری کو، اور 10 جمادی ثانی کے واقعات میں سے ایک اور جو واقعہ ہے وہ آیت اللہ سید احمد فقی امامی کی وفات ہے۔ اور 11 جمادی ثانی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں سے آیت اللہ ابو القاسم قمی کی وفات ہے۔ 12 جمادی ثانی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں سے ایک واقعہ 7 ہجری کا ہے کہ پیغمبر اکرامی نے لشکر تیار کیا خیبر کے لیے اور خیبر کے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ آمین میں سے جو بعض واقعات بیان کیے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام اس کی تفصیل بیان کریں گے، خاص طور پر جو امام علی کا جو عہد نامہ ہے اہل نجران کے ساتھ جو عہد نامہ باندھا ہے، اسی طرح جو زید بن شہید سے متعلق ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے آئندہ پروگرام میں۔ خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین و ناظرات ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو لوگ ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے ہیں ان کی رزق روزی میں اضافہ فرما، اس حاضری کو ان کو سے قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم اس یورپ میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس میں ہماری کوتاہی ہو ہمیں معاف فرما، ہمیں اہل بیت کی بارگاہ میں اولاد کی نسبت شرمندہ نہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد۔